فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 پیج نمبر 205 سے۔ بس شوق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہت سے بالا درجات کو مشاہدہ کرتا ہے۔ ذکر اور بقا کے آثار اور غلائم، پیج نمبر 206۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ذکر اور شہود اور لقا ایک باطنی مقام اور معنوی اور روحانی پائے تکمیل نفس کا ذریعہ ہے۔ عارف انسان اس مقام تک جب پہنچ جائے تو وہ ایک ایسے مقام تک پہنچا ہے کہ وہ اس سے پہلے یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مقام شہود ایک حقیقت اور واقعیت ہے، اور اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ مقام انس یا مقام رضا یا مقام محبت یا مقام شوق یا مقام وصال یا مقام لقا، تو یہ مجاز گوئی اور مجازی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ سب حقیقت ہیں۔ لہٰذا مقام ذکر وجود واقعی کا ایک مرتبہ ہے اور رتبہ، اور وہ نئے علائم اور آثار رکھتا ہے۔ اس کمال کا وجود اس کے آثار اور علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم یہاں اس کے کچھ اثرات بتلاتے ہیں۔ خداوند عالم کی اطاعت۔ جب کوئی آدمی مقام شہود اور ذکر تک پہنچ چکا ہو اور اپنے باطن میں ذات حدیت کے جمال کا مشاہدہ کر لے اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے پائے، تو پھر بغیر کسی شک کے 100% اس کے احکام کی پیروی کرے گا، اور جو کچھ خدا کہے گا اسے بجا لائے گا، اور جس سے روکا ہوگا اسے ترک کرے گا۔ اگر انسان یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیا اس مقام تک پہنچا ہے یا نہ، تو اسے اوامر اور نواہی الہی کی پابندی سے معلوم کرے، اور جتنی اس میں پابندی کی نسبت ہو اسی نسبت سے اس مقام تک پہنچنے کو سمجھ لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مقام شہود اور انس تک پہنچا ہوا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل طور سے پابندی نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کی شناسائی اور تعریف میں فرمایا ہے کہ ذکر کے یہ معنی ہیں کہ جب تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اسے بجا لائے، اور اگر منع کیا ہو تو اس سے رک جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کی دعا میں فرمایا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنے ذکر کی مٹھاس اور شیرینی کو اپنے دوستوں کے منہ میں ڈالا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تیری عبادت کے لیے تیرے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے ہیبت کا لباس اپنے اولیاء کو پہنایا ہے تاکہ وہ تیرے سامنے کھڑے ہوں اور استغفار کریں۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص واقعی خدا کا ذکر کرنے والا ہوگا تو وہ ذات الہی کا فرما بردار اور مطیع بھی ہوگا، اور جو شخص غافل ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ خضوع اور عاجزی، پیج نمبر 207۔ جو انسان خدا کی عظمت اور قدرت کا مشاہدہ کرے گا تو وہ مجبوراً اس کے سامنے خضوع کرے گا اور اپنے قصور اور ناتوانی سے شرمندہ اور شرمسار ہوگا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیرا یہ جان لینا کہ تو خدا کا مورد توجہ ہے تو یہ تیرے خضوع اور حیا اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ عشق اور محبت مقام شہود کی ایک علامت اور اثر عبادت سے زیادہ علاقہ اور اس سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس نے لذت الہی کی عظمت اور قدرت کو پا لیا ہو وہ اپنے آپ کو اس کے حضور میں سمجھتا ہو اور عظمت اور کمال الہی کا مشاہدہ کر لیا ہو تو پھر وہ مناجات اور انس اور راز و نیاز کی لذت کو ہر دوسری لذت پر ترجیح دے گا۔ جو لوگ معنوی لذات سے محروم ہیں وہ مجازی لذات اور جلدی ختم ہو جانے والی لذات سے جو در حقیقت سوائے الم اور غم کے ختم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی اپنا دل لگا لیتے ہیں، لیکن جنہوں نے حقیقی لذات اور پروردگار کی مناجات اور عبادت کو چکھ لیا ہو تو وہ اپنی خوشحالی اور زیبائی کو کسی دوسری لذت سے معاملہ نہیں کرتے۔ یہی وہ اللہ کے خالص بندے ہیں کہ جو خدا کی عبادت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا سزاوار ہے، نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ سزا کا خوف۔ پیغمبر علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی عبادات اور سوز و گداز کو آپ نے سنا ہی ہے۔ اطمینان اور آرام دنیا مصائب اور گرفتاری رنج و بلا کا گھر ہے۔ دنیا کے ابتلاءات اور گرفتاریوں کو 3 قسم پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کئی طرح کی مصیبتیں جیسے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کی بیماریاں، خود مرنا اور لواحقین کی موت، ظلم اور تجاوز، دوسروں کی حق کشی اور ایک دوسرے سے مزاحمت اور لڑائی جھگڑے۔ نمبر 2، دنیاوی امور کے نہ ہونے کہ جنہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اس کا خوف کہ جو ہاتھ میں ہے وہ نہ نکل جائے، اپنے مال کے چوری ہو جانے یا تلف ہو جانے کا ڈر، یا زمانے کے حوادث کی وجہ سے اولاد نہ چلی جائے، اپنے بیمار ہونے یا اپنی موت کا خوف اور ڈر، اور اس طرح کے دوسرے امور کے اکثر انسان کے آرام اور سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان تمام کی اصل وجہ دنیا سے علاق مندی اور محبت اور خدا کے ذکر سے غافل رہنا ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی زندگی سخت ہوگی، لیکن اللہ کے خالص بندے جو کمالات اور خیرات کے مقامات تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بے نہایت کمال اور جمال کا مشاہدہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی ذات کی محبت میں خوش ہیں اور کوئی غم اور غصہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جب خدا کو رکھتے ہیں تو سب چیزیں رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور سے لگاؤ نہیں لگا رکھا تاکہ ان کے نہ ہونے سے خوف اور ڈر رکھتے ہوں۔ کمالات اور خیرات کے منبع اور مرکز سے دل لگا رکھا ہے اور خود بھی صاحب کمال ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عرفہ کی دعا میں فرماتے ہیں، خدایا تیری ذات ہے کہ جس نے اجنبیوں کو اپنے اولیاء کے دلوں سے باہر نکال دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تیرے سوا کسی کو دوست نہیں رکھتے اور تیرے غیر سے پناہ نہیں مانگتے، وہ خوفناک مصائب میں تجھ سے انس اور محبت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں معرفت اور شناسائی حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی تیری ہدایت کی وجہ سے ہے۔ جو تجھے نہیں پاتا وہ کس چیز کو پا سکتا ہے، جو تجھے رکھتا ہو وہ کس چیز کو نہیں رکھتا۔ کتنا نقصان میں ہے وہ انسان جو تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار کرے، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو تیرے سوا کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے۔ کس طرح انسان کسی دوسرے سے امید رکھے جبکہ تیرے احسان اور اس سے قطع اور ختم نہیں ہوئے۔ کس طرح انسان اپنی حاجات کو دوسرے سے طلب کرے جبکہ تیرے احسان کرنے کی عادت نہیں بدلی۔ خلاصہ مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کی ایک علامت اور اثر انسان میں آرام اور سکون اور اطمینان قلب ہے، اور سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جو دل کی کشتی کو زندگی کی متلاطم امواج سے آرام اور سکون دے سکے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آرام اور اطمینان میں ہیں، اور یاد رکھو کہ دل کو تو صرف خدا کے ذکر سے ہی آرام اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔
خدا کی بندے کی طرف توجہ۔ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی اس کے عوض بندے کو مورد عنایت اور توجہ قرار دیتا ہے۔ یہ مطلب آیات اور روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے اے آدم کے فرزند مجھے اپنے دل میں یاد کر تاکہ میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں۔ اے آدم کے فرزند مجھے خلوت میں اور تنہائی میں یاد کر تاکہ میں خلوت اور تنہائی میں تجھے یاد کروں۔ اے آدم ذات مجھے مجموعے میں یاد کر تاکہ میں تیرے مجموعے سے بہتر مجموعے میں تجھے یاد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان خدا کو لوگوں کے درمیان یاد کرے خدا اسے ملائکہ کے درمیان یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور لطف و کرم کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ اس کی دو میں سے ایک سے توجیہ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذریعے فیض الہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم بھی اس پر کمال کو نازل کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم کا مورد قرار پاتا ہے۔ اسے خدا عالی مرتبہ کے لیے جلب اور جذب کر دیتا ہے اور اس کے دل کی کنٹرول کرنے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب میں بندے کو اپنے میں مشغول اور متوجہ پاتا ہوں تو اسے سوال اور مناجات کرنے کا علاق مند بنا دیتا ہوں، اور اگر کبھی اس پر غفلت طاری ہو جائے تو اس کے عارض ہونے سے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں۔ یہ بندہ میرے حقیقی اولیاء ہیں، یہ واقعی بہادر اور شجاع ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ زمین والوں کو ہلاک کروں تو ان کے وجود کی برکت سے زمین والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ خلاصہ، خدا کو اپنے بندے کی طرف توجہ کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی کام نہیں ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے جو ان دو میں سے کسی ایک سے توجیہ کی جا سکتی ہے، اگرچہ دونوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ خدا کا بندے سے محبت کرنا، پیج نمبر 211۔ ذکر خدا کی آثار میں سے ایک اثر اور علامت خدا کا ایسے بندے سے محبت کا ہو جانا ہوتا ہے۔ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کی یاد میں ہو اور خدا اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہو تو خدا بھی اس کے عوض ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں، اگر واقعاً خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مورد محبت قرار پائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت زیادہ ہوگا اس کے لیے 2 برات کے نامے لکھ دیے جائیں گے، ایک دوزخ سے برات اور دوسرے نفاق سے برات۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کوئی اعتباری اور تشریفاتی امر نہیں ہے، اور یہ اس معنی میں بھی نہیں ہوتی جو محبت بندے کو خدا سے ہوتی ہے۔ انسان میں محبت کے ہونے کے معنی اس کا کسی چیز سے کہ جس کا وہ محتاج ہے دلی لگاؤ اور علاق مندی ہوا کرتی ہے، لیکن خدا کی محبت کرنے کے ایسے معنی مراد نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ میں یہ معنی صحیح ہیں۔ خدا کی محبت کرنے کی یوں وضاحت کی جائے کہ خدا بندے پر اپنا لطف و کرم زیادہ کرتا ہے اور اسے عبادت اور توجہ اور اخلاص کی زیادہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے کمالات اور قرب کے درجات کی طرف اسے جذب اور جلب کرتا ہے۔ اور چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ راز اور نیاز کو سنے تو اسے دعا، نماز، ذکر اور مناجات کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور چونکہ اس کے تقرب کو دوست رکھتا ہے تو اس کے لیے کمال تک رسائی کا وسیلہ فراہم کر دیتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ وہ بہتر اور صریح تر اس کے مقام قرب کی طرف حرکت کرے۔ اہم اثر، پیج نمبر 212۔ اس مقام ذکر میں اس کے حاصل کرنے والے کو بہت عالی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے قلم اور زبان عاجز اور ناتواں ہے، اور سوائے اس مقام تک پہنچنے والوں کے اور کوئی بھی اس سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ عارف اپنے نفس کے صاف اور پاک اور اپنے باطن کو تصفیہ کرنے، عبادت اور ریاضت، تفکر اور دائمی ذکر کرنے کے ذریعے اسے ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنی باطنی آنکھ اور کان کے ذریعے حقائق اور واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں سنتا ہے کہ جو ظاہری آنکھ اور کان کے ذریعے دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہ موجودات کی تسبیح اور تقدیس بلکہ ملائکہ کی تسبیح کو بھی سنتا ہے اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اسی دنیا میں زندگی کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر میں ایک اعلیٰ نقطے کو دیکھتا ہے اور کسی دوسرے جہان میں اس طرح کی زندگی کر رہا ہوتا ہے کہ گویا وہ اس جہان میں زندہ نہیں ہے۔ دوسرے جہان کی دوزخ اور بہشت کا مشاہدہ کرتا ہے اور نیک اور صالحہ افراد اور فرشتوں سے ربط رکھتا ہے، دوسرے جہان سے مانوس اور دوسری طرح کی نعمتوں کو پا رہا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں غالباً کسی سے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کے افراد راز کو چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کی شہرت کو پسند نہیں کرتے۔ عارف کی قلب پر علوم اور معارف وارد ہوتے ہیں اور بعض ایسے کشف اور شہود رکھتا ہے جو متعارف علوم جیسے نہیں ہوتے۔ عارف ایک ایسے مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی غافل ہوتا ہے اور سوائے ذات الہی کے اسما اور صفات کے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ حاضر اور ناظر دیکھتا ہے کہ خود اس نے فرمایا کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور تمام کمال اور جمال کو اسی ذات سے جانتا ہے۔ تمام موجودات کو ذات کے لحاظ سے فقیر اور محتاج سمجھتا ہے اور صرف غنی، مطلق، بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہے اور ذات الہی کے جمال اور کمال مطلق کے مشاہدے میں غرق رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ خود مقام فنا کے کئی درجات اور مقامات ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یہ مؤلف ان سے محروم ان مقامات کے بیان کرنے سے احتراز ہی کرے۔ خدا ان کو مبارک کرے جو ان مقامات کے اہل ہیں۔ پہنچنے کے راستے، پیج نمبر 214۔ ایمان کے کامل کرنے اور مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کے لیے مندرجہ ذیل امور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فکر اور دلیل۔ وہ دلیل اور استدلالات جو توحید اور وجود خدا کے ثابت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں وہ ایمان کو کامل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، یا وہ دلیلیں جو فلسفہ اور علم کلام اور علم عرفان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ان سے ثابت کیا جاتا ہے کہ تمام موجودات عالم ذات کے لحاظ سے محتاج اور فقیر بلکہ عین احتیاج اور فقر ہیں۔ وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں اور تمام افعال اور حرکات میں ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو بے نیاز اور غنی ہو، بلکہ اسی ذات سے ان کا ربط اور اتصال ہے۔ تمام موجودات عالم محتاج اور محدود ہیں، صرف ایک ذات ہے جو اپنے وجود میں مستفنی بالذات ہے اور کمال غیر متناہی رکھتی ہے، اور وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس میں کوئی نقص اور احتیاج نہیں اور اس کے وجود میں کوئی احتیاج نہیں ہے۔ وہ ذات تمام کمالات کی مالک ہے، اس کے علم اور قدرت اور حیات اور تمام کمالات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمام موجودات سے نزدیک ہے، یہاں تک کہ وہ شہرک سے خود انسان سے زیادہ نزدیک ہے۔
بہت سی آیات اور احادیث خدا کی انہی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب خدا کی ملکیت ہے، بس تم جس طرف توجہ کرو گے خدا وہاں موجود ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور ان سے باخبر ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ نزدیک ہیں۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ خدا ہر چیز کو دیکھنے والا اور حاضر ہے۔ خدا کے پہچاننے میں غور اور فکر کرنا انسان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر خدا پر ایمان لے آنے کی طرف لے جاتا ہے اور تکامل اور کمال تک پہنچنے کا راستہ کھول دیتا ہے، اور عمل کرنے کی طرف جو ایمان کا لازمہ ہے دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، آیات الہی میں غور کرنا، پیج نمبر 215۔ خدا اس دنیا کی ہر ایک چیز کو خدا کی نشانی قرار دیتا ہے۔ خدا متعدد آیات میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں اور آیات میں خوب غور اور فکر کرو تاکہ ان کی رعنائیوں اور حسن سے اور ان کے نظم اور حساب سے ہونے کی وجہ سے جو تمام عالم پر برقرار ہے، ایک دانا اور قادر اور علیم اور حکیم خدا کو معلوم کر لو گے۔ انسان سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خلقت اور وہ اسرار اور رموز اور حیرت انگیز قدرت جو اس کے جسم اور روح میں رکھ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح مختلف زبانوں اور رنگوں اور شکلوں اور ہمسر کے وجود کو خوب غور سے سوچو اور فکر کرو۔ اسی طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سورج اور ستاروں کی خلقت اور ان کی منظم حرکت اور حسن اور زیبائی میں غور اور فکر کرے۔ اسی طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ زمین اور پہاڑوں اور درخت، نباتات اور مختلف سمندری اور خشکی کے حیوانات میں غور اور فکر کرے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے مطالبے کے بہت سے نمونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی صحیح اور درست ہے کہ یہ جہان حسن اور تعجب میں ڈالنے والی چیزوں سے ہے۔ جس شے کو دیکھیں اسی میں سینکڑوں مصلحت تعجب آور موجود ہیں۔ سورج، ستارے، کہکشاں، بادل، حیرت انگیز ایٹم، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، نباتات، مختلف دریائی اور خشکی کے حیوانات، معدنیات، سمندر، دریا، بڑے بڑے جنگل، چھوٹے بڑے درخت اور نباتات، بڑے حیوانات، ہاتھی، اونٹ، یہاں تک کہ چونٹیوں اور مچھر، بلکہ حیوانات دوربین سے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے وائرس اور جراثیم وغیرہ، انسان ان کی زیبائی اور ظرافت کو جب مشاہدہ کرے اور موجودات جہاں میں جو رموز اور صالحہ ہیں اور اس جہاں کے نظم اور ضبط اور اس میں ربط اور اتصال کو جو ان پر حاکم ہے دیکھے، تو ان تمام چیزوں سے ایک ایسے خالق اور پیدا کرنے والے کا جو عظیم اور صاحب قدرت اور بے انتہا علم اور حکمت رکھنے والا ہے کا علم پیدا کرے گا، اور حیرت اور تعجب میں غرق ہو جائے گا اور تہ دل سے کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے ان چیزوں کو بےہودہ اور لغو پیدا نہیں کیا۔ آسمان کو جو ستاروں سے اوپر ہے اسے دیکھے اور ان میں خوب غور و فکر کرے، جنگل کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا نظارہ کرے کہ کتنا عمدہ اور زیبا اور خوشنما جہان ہے۔ نمبر 3، عبادت، پیج نمبر 216۔ ایمان اور معرفت کے بعد انسان کو نیک اعمال اور اپنے فرائض کے بجا لانے میں سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اس واسطے کہ عمل کے ذریعے ہی ایمان کامل سے کامل تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایمان اور معرفت اور توحید بلندی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن نیک عمل اس میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے ہاں ہوتی ہے۔ توحید کا نیک کلمہ خدا کی طرف جاتا ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل کی نسبت ایمان اور معرفت کے لیے اس پیٹرول کی ہے جو ہوائی جہاز میں ڈالا جاتا ہے۔
جب تک ہوائی جہاز میں پیٹرول ہوگا وہ بلندی کی طرف پرواز کرتا جائے گا، اور جب بھی اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا وہ تمام کا تمام گر جائے گا۔ اسی طرح ایمان اور معرفت جب تک اس کے ساتھ نیک عمل انجام پاتا رہے گا وہ انسان کو اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتا رہے گا، لیکن جب اس کی نیک عمل مدد کرنا چھوڑ دے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر تاکہ تجھے یقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ نفس کی تکمیل اور اس کی تربیت اور مقام یقین تک پہنچنے کا تنہا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کی عبادت اور بندگی اور اپنے فرائض کی بجا آوری۔ اگر کوئی خیال کرے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور راستے سے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو سکتا ہے تو وہ بہت ہی سخت اشتباہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں نیک عمل کے متعلق بھی بحث کریں گے۔ نمبر 4، اذکار اور دعائیں، پیج نمبر 217۔ اسلام دعاؤں کے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اذکار اور دعائیں پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی بتلائے گئے ہیں۔ ذکر اذکار در حقیقت عبادت کی ایک قسم ہے جو نفس کی تکمیل اور قرب الہی کا سبب ہوتے ہیں۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے میزان عمل کو بھاری کر دیتی ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور نیک بیٹے کی موت پر صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں بہشت میں داخل ہوا تو میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی کا محل بنانے میں مشغول تھے، لیکن کبھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کبھی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں کام کرنے لگ جاتے ہو اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب محل تعمیر کرنے کا مٹیریل آتا ہے تو کام کرتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کام کرنے کا مٹیریل کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ جب مومن دنیا میں یہ ذکر کرتا رہتا ہے ہمیں مٹیریل ملتا رہتا ہے اور ہم بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اس ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو شخص الحمدللہ کہے تو خدا اس کے لیے بہشت میں درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے خدا بہشت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس وقت قریشی مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہمارے لیے بہشت میں بہت ہی درخت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اسی طرح ہی ہوگا، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی آگ نہ بھیجنا کہ جو ان درختوں کو جلا دے، کیونکہ خداوند قرآن میں فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جو کلام بھی انسان کو خدا کی یاد دلائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح اور تمجید ہو تو وہ کلام ذکر کہلائے گا، لیکن حدیث میں خاص دعاؤں اور اذکار کا ذکر ہوا ہے اور ان کے پڑھنے کے اثرات اور ثواب بھی بتلائے گئے ہیں، کہ جن میں سے زیادہ اہم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا غنی، یا مغنی، اسی طرح اور دوسرے اسماء حسنیٰ کہ جو دعاؤں اور احادیث میں نقل ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام ذکر ہیں اور انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے اسے ہمیشہ پڑھتا رہے،
لیکن بعض اہل معرفت ان میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں اور دوسرے بعض نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو انتخاب کیا ہے، اور بعض نے دوسرے بعض کلمات کو ترجیح دی ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب پر لا الہ الا اللہ ترجیح رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اذکار کا سردار اور ان سے بڑا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میری پناہ گاہ اور قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب دیے جانے سے امان میں ہوگا۔ لیکن ذکر کرنے کی یہ غرض اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ دلائے اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ حالات اور افراد اور مقامات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ کا کلمہ بعض افراد کے لیے یا بعض حالات میں زیادہ مناسب ہو، بعض افراد کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور دوسرے بعض افراد کے لیے یا غفار یا ستار مناسب ہو، اسی طرح دوسرے اذکار۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی استاد یا کامل مربی تک رسائی رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے مدد طلب کرے، اور اگر اسے کسی تک رسائی نہ ہو تو وہ دعاؤں اور احادیث کی کتابوں اور پیغمبر اکرام اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے استفادہ کرے۔ تمام اذکار اور عبادات اچھی ہیں، جبکہ ان کو صحیح بجا لایا جائے تو وہ ان کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور مقامات عالیہ تک رسائی حاصل کر لے گا۔ انسان ان تمام سے یا ان میں سے بعض سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن مشائخ اور ماہرین استادوں نے مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کے لیے بعض مخصوص اذکار کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ جنہیں خاص کیفیت اور خاص عدد کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنے کی سفارش ہے تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ لیکن اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو دعائیں اور اذکار شریعت میں وارد ہوئی ہیں اگرچہ سب عبادت ہیں اور اجمالا تقرب کا موجب بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلی غرض غیر خدا سے بالکل اور کامل طور سے قطع تعلق کرنا اور حضور قلب سے ذات الہی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اذکار کے الفاظ کی تکرار پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اصلی اعلیٰ غرض اور غائیت اور معنی کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہو جائیں، کیونکہ الفاظ کا تکرار بلکہ انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس واسطے کہ الفاظ کے ذکر کرتے وقت کئی قسم کے افکار اور مختلف طرح کے خیالات انسان پر ہجوم کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک خیالات اور افکار کو دور نہیں کیا جاتا اس وقت تک نفس افاضات اور اشراقات الہی کی قبول کرنے کی لیاقت پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف یہی کام انسان کو اصلی غرض تک نہیں پہنچا سکتا، وہ جو مفید اور فائدہ مند ہے وہ ذات الہی کی طرف حضور قلب اور خیالات کا دور کرنا اور فکر کا ایک مرکز پر برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، اس واسطے کہ ذکر کرتے وقت کئی طرح کے فکر اور مختلف خیالات انسان پر ہجوم آور ہوتے ہیں اور اس کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک دل سے خیالات کو دور نہ کرے اس وقت تک انسانی نفس اللہ تعالیٰ کے فیض اور اشراق کی لیاقت پیدا نہیں کرتا۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا محل بنتا ہے کہ جو اغیار سے خالی ہو۔ خیالات کا دور کرنا اور فکر کو ایک جگہ جمع کرنا ایک حتمی ارادے اور جہاد اور محافظ اور پائیداری کا محتاج ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بغیر کسی ممارست اور دوام کے ایسا ممکن ہو جائے۔ نفس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اسے اس کی عادت دی جانی چاہیے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔